الحمدللہ الذی افضل الافلاق والارضین والصلاة والسلام علی رسولہ من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز سامعین کرام، خطبہ عظیمہ کے بعد میں نے قرآن حکیم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے مقدس قرآن کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ لیکن اس کے پہلے آپ یہ سماعت کر لیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک میں کیا ہے تو لوگ آرزو کریں گے اگرچہ پورا سال ہی رمضان المبارک ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ نے اس ماہ مبارک کے دامن میں بے شمار رحمتیں اور برکتیں ڈال رکھی ہیں۔ تو حضرات، رمضان المبارک ایک ایسا مقدس مہینہ کہ جس میں رحمت ہی رحمت ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں کیے گئے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کی فرضیت کا نتیجہ تقوی کا حاصل ہونا ہے، اتقاء کی دولت کا نصیب ہونا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ اب آگے دیکھیں، دوسری بات یہ کہ جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، اور تیسری بات یہ کہ تمہیں تقوی حاصل ہو اور اتقاء کی دولت نصیب ہو۔ ایک تو روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا، اور دوسرا یہ تسلی دی گئی کہ بھوک اور پیاس کی شدت میں تمہیں ہی نہیں کاٹنا پڑے گی، بلکہ تم سے قبل بھی لوگ یہ عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، اور اس مشکل عبادت سے تقوی حاصل کرتے رہے ہیں، اور تمہیں بھی اس مشکل راستے سے تقوی نصیب کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ حقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، ملک تہ بودش ثالث، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا۔ اس نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ یہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچائیں، اور وہ قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں۔ تو قوم نے اس حکم کو باشر و چسپ قبول کیا، اور ایک وقت کا فاقہ کاٹ کر اپنے ان بھائیوں کے لیے وہ کھانا بھیجتے تھے جو قحط میں مبتلا تھے۔ قوم کی یہ ادا اللہ رب العزت جل شانہ کو بےحد پسند آئی، اور وقت کے نبی پر وحی نازل فرمائی کہ تمہارے اس عمل کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد متصل ہی یہ عبادت فرض کی گئی، اور پھر جتنی ملت علوم قومیں آئی ان پر روزے کی تحسین کی گئی، اور پھر روزے کی تلقین کی گئی۔ روزہ اسی لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، اتقاء کی دولت مل جائے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تقویٰ بھوک اور پیاس سے حاصل ہوتا ہے؟ پیاس کاٹنے سے
بھوک کاٹنے سے کیا تقوی حاصل ہوتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی۔ یہاں ہم ایم پی، یو پی، چھتیس گڑھ، ہندوستان میں 15 گھنٹے اور بعض ممالک میں کئی 16 گھنٹے، 18 گھنٹے بھوک اور پیاس کی شدت کاٹتے ہیں۔ اتنا طویل دورانیہ بھوک اور پیاس کی کاٹنی ہے، اس کا مقصد رزق بچانا نہیں، بلکہ یہاں ماہ سیام میں رزق بڑھ جاتا ہے۔ آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے تو پتہ یہ چلے گا کہ رمضان المبارک میں اور مہینوں کے بنسبت ہمارا بجٹ بڑھ جاتا ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ کشادگی ہوتی ہے۔ یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں، بلکہ رزق بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم 15 گھنٹہ، 16 گھنٹہ، 18 گھنٹے، 20 گھنٹے بھوک اور پیاس کاٹتے ہیں۔ اس کا کوئی مقصد خاص تو ہوگا۔ قرآن کریم نے مقصد بیان فرمایا، اس کے نتیجہ میں تمہیں اتقاء کی دولت ملے گی، تمہیں تقوی نصیب ہوگی۔ تو حضرات، رمضان المبارک کے مقدس مہینے سے پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہو گیا کہ جو بندہ خدا بھوک اور پیاس کی شدت کو کاٹ کر رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تقوی نصیب عطا فرماتا ہے، اتقاء کی دولت سے اسے سرفراز فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمامی مسلمانوں کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزہ رکھنے اور اس کی قدر و منزلت کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔